اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عثمان اور رومانوس اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ایک جگہ پر آ جاتے ہیں، جس کے بعد وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے، جب ایناگول میں تم نکولا کے ساتھ تھے تب میں نے تمہیں ایریوس کا سر بھیجا تھا، اور پھر تمہاری آنکھوں کے سامنے نکولا کا سر اتارا، اور اب میرے ہاتھ میں غدار بارکن کا سر ہے۔ اب تم ہی اندازہ لگاؤ کہ اگلا سر کس کا اترے گا۔ یہ سن کر رومانوس کہتا ہے، اچھا تو تم میرا سر اتارنا چاہتے ہو عثمان، لیکن میرے سر کی کوئی اہمیت نہیں، جو اہم چیز ہے وہ یعنی شہر کے لوگوں کی حفاظت ہے۔ عثمان کہتا ہے، یعنی شہر امن کے ساتھ ہمارے حوالے کر دو، نہ کسی سپاہی کو اور نہ ہی کسی شہری کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ رومانوس کہتا ہے، میں یہ فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتا، اور میں تم پر بھروسہ کیسے کر سکتا ہوں عثمان صاحب۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے، کیا کبھی تم نے مجھے وعدہ خلافی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یعنی شہر میرے حوالے کر دو، کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ رومانوس کہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے، تمہارے پاس کل تک کی مہلت ہے، جو بھی کر سکتے ہو کل تک کرو، ورنہ ہماری تلواریں میان سے باہر آ جائیں گی۔ یہ کہہ کر عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے جانے لگتا ہے، جبکہ رومانوس وہیں پر کھڑے ہو کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ جرکوتائے خواتین سے کہہ رہا تھا، زندان کی طرف 2 راستے جاتے ہیں اور ہر طرف سپاہی موجود ہیں۔ ملن خاتون کہتی ہیں، اگر ہم اندر گئے تو خاموشی سے باہر نہیں آ سکتے، ہم فتح کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں، ہم عثمان صاحب کا انتظار کریں گے، جب وہ یہاں پر آ جائیں گے تو ہم ہنگامے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زندان کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ آئگل کہتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ انہیں ماریں گے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ان سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں، ہم اپنی پلاننگ کے مطابق ہی کام کریں گے، جب وقت آئے گا تو انہیں انشاءاللہ بچا لیں گے۔ یہاں رومانوس اور اسحاق داؤستا والوں کے پاس زندان میں آ جاتے ہیں۔ رومانوس کہتا ہے، اچھا تو تم لوگ ہو عثمان کے پرندے۔ داؤستا کہتے ہیں، ہم جنگ کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر رومانوس کہتا ہے، چلو مجھے عثمان کا منصوبہ بتاؤ، یہاں کتنے لوگ ہیں اور وہ کون کون ہیں؟ داؤستا کہتے ہیں، کیا ہم تینوں کافی نہیں؟ یہ سنتے ہی رومانوس اسے مارنے لگ جاتا ہے۔ کمرال ابدال کہتے ہیں، تم کچھ بھی کر لو، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں بتائیں گے۔ رومانوس کہتا ہے، میں تم تینوں کو کیڑوں کی طرح مسل دوں گا، جب تک تم لوگ زبان نہیں کھولو گے میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کرتا رہوں گا۔ پھر وہ اسحاق سے کہتا ہے کہ ہر جگہ کی تلاشی لو، عثمان کے اور لوگ بھی یہاں پر موجود ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچھ کمانداروں کے ساتھ موجود تھا۔ اسحاق کہتا ہے، عثمان ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ باہر موجود ہے، ہم اسے کیسے شکست دیں گے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ یہ سن کر رومانوس کہتا ہے، اب ہم شہر ان کے حوالے کریں گے۔ اسحاق کہتا ہے، جناب کیا آپ نے ہار مان لی؟ رومانوس کہتا ہے، ہرگز نہیں، فتح کے لیے ہمیشہ فوج نہیں، کبھی کبھی مضبوط چال کافی ہوتی ہے۔ جب ہم عثمان سے کہیں گے کہ ہم شہر اس کے حوالے کر رہے ہیں تو وہ حملہ نہیں کرے گا، جب وہ اپنی تلوار نیچے کر دے گا تب ہم اس پر حملہ کر دیں گے۔ یہ سن کر اسحاق کہتا ہے، اگر قبضے کے بعد بھی اس نے حملہ کیا؟ رومانوس کہتا ہے، میں عثمان کو جانتا ہوں، وہ حملہ نہیں کرے گا، وہ ایک ایسا بیوقوف ہے جو اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ اسحاق کہتا ہے، کیا شہر اس کے حوالے کرنا ہماری بےزتی نہیں؟ یہ سن کر رومانوس کہتا ہے، روم سب سے اہم ہے، ہماری عزت سے بھی زیادہ۔ یہ سن کر اسحاق کہتا ہے، میں سمجھ گیا۔ یہاں عثمان اور اس کے سپاہی اپنی قرارگاہ پر موجود تھے۔ عثمان کہہ رہا تھا، ان کے پاس کل تک کا وقت ہے۔ ترگٹ صاحب، آپ مغرب سے حملہ کریں گے اور میں مشرق سے حملہ کروں گا۔ آق تیمور، تم شمال کی طرف سے داخل ہوگے۔ خواتین کمرال ابدال اور داؤد استاد والے بھی شہر کے اندر موجود ہیں۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے، ہم اندر بھی موجود ہیں اور باہر بھی موجود ہیں۔ عثمان کہتا ہے، لیکن لوگوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ یعنی شہر کو ہم اپنا نیا گھر بنائیں گے۔ آپ سب آرام کریں، کل کا دن انشاءاللہ جہاد کا دن ہوگا۔ یہ سن کر وہ سب وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ آئگل اور جرکوتائے کو ایک پیڑ کے نزدیک دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ جرکوتائے کہتا ہے، یہ کون سی جگہ ہے آئگل؟ جس کے جواب میں آئگل کہتی ہے، یہ ہمارا حقیقی گھر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم ایک دن ملیں گے۔ جرکوتائے کہتا ہے، ہم ساتھ تو ہیں، ہم شادی شدہ ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ پھر وہ چاروں اطراف دیکھ کر کہتا ہے، آئگل مجھے بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ آئگل کہتی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میں بہت جلد جاؤں گی اور یہیں پر میں تمہارا انتظار کروں گی۔ یہ سن کر جرکوتائے گھبراتے ہوئے کہتا ہے، نہیں آئگل، تم میرے ساتھ چلو، ہم ایک ساتھ جئیں گے، ایک ساتھ مریں گے۔ لیکن آئگل وہیں پر رکی ہوئی تھی۔ جرکوتائے اس کے ہاتھ پکڑ کر منتیں کرنے لگ جاتا ہے اور اس سے ہاتھ چھڑا لیتی ہے اور کہتی ہے، تم بھی یہاں پر آؤ گے، لیکن ابھی نہیں، ہم دوبارہ ملیں گے جرکوتائے۔ یہ کہہ کر آئگل وہاں سے جانے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر جرکوتائے زور زور سے چیخنے لگتا ہے۔ اسی دوران وہ نیند سے جاگ جاتا ہے۔ نیند سے جاگتے ہی جرکوتائے آئگل کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ آئگل کہتی ہے، جرکوتائے کیا تم ٹھیک ہو؟ جرکوتائے کہتا ہے، میں گھبرا گیا تھا آئگل۔ آئگل کہتی ہے، کیا تم نے کوئی ڈراونا خواب دیکھا؟ جرکوتائے کہتا ہے، کچھ بھی نہیں، جس کے بعد وہ دوبارہ اسے گلے سے لگا لیتا ہے۔ اسی دوران خواتین وہاں پر آ جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر جرکوتائے وہاں سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہاں عثمان اور اس کے سپاہی اپنی قرارگاہ پر موجود تھے۔ اسی دوران بائسنگر وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، سردار، رومانوس کی طرف سے ایلچی آیا ہے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے، اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ کر اسے خیمے میں لے کر آؤ، میں بھی وہاں پر آتا ہوں۔
اس کے بعد عثمان کے سپاہی اس ایتھلیٹ کو خیمے میں لے آتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں عثمان بھی وہاں پر آ جاتا ہے، جس کے بعد عثمان ترحان سے کہتا ہے کہ اس کی پٹی ہٹاؤ۔ یہ سن کر ترحان اس کی پٹی ہٹا دیتا ہے۔ عثمان کہتا ہے چلو بتاؤ ایلچی، کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ ایلچی کہتا ہے کماندار رومانوس اور شہر کے خاص لوگوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، ہم کچھ شرائط کے تحت ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ عثمان کہتا ہے تمہارے شرائط کیا ہیں؟ ایلچی کہتا ہے عوام کی جان و مال کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے، لوگوں کے دین پر کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، کماندار رومانوس کی ایک شرط ہے، وہ فدیے کے بدلے آزاد ہوگا۔ یہ سن کر عثمان مسکراتا ہے اور کہتا ہے جنگ ترکوں کی عید ہوتی ہے، اگر ہم تمہاری شرائط قبول نہ کریں اور جا کر رومانوس کو لٹکا دیں، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، لیکن خوش قسمتی سے ہمارے پاس انتقام کی کوئی وجہ نہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں الہی کلمت اللہ کی دعوت کے لیے کرتے ہیں، میں تم لوگوں کی شرائط قبول کرتا ہوں۔ یہ سن کر ایلچی کہتا ہے بہت شکریہ عثمان صاحب، یعنی شہر کے نئے حاکم کے طور پر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جس کے بعد سپاہی دوبارہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے وہاں سے لے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد بحران کہتا ہے سردار اگر یہ کوئی جال ہوا۔ عثمان کہتا ہے ہونے دو، ہم نے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہیں۔ یہاں یعنی شہر میں بازنطینی سپاہی کہیں دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، جبکہ جیرکوتائے آئیگل سے کہہ رہا تھا آئیگل میرا ساتھ مت چھوڑنا، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دی ہیں، پھر بھی ہم ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ آئیگل کہتی ہے جیرکوتائے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ میری پہلی جنگ تھوڑی ہے؟ پہلے تو اتنا تم میرا خیال نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد وہ خواتین کے پاس آ جاتے ہیں۔ بالا خاتون کہہ رہی تھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہتھیار ڈالنے والے ہیں، یہ کوئی چال چلنے والے ہیں۔ ملن خاتون کہتی ہیں یہ کمینے جال بچھانے کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتے ہیں۔ جیرکوتائے کہتا ہے زندان خالی ہے، وہاں پر تھوڑے ہی سپاہی موجود ہیں، سب سپاہیوں کو یہاں پر جمع کیا جا رہا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں اگر وہ سپاہیوں کو جمع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عثمان صاحب یہاں پر آنے والے ہیں۔ ملن خاتون کہتی ہیں چلو بہنوں ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرتی ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں میں اور آئیگل زندان کی طرف جائیں گے۔ یہ سن کر جیرکوتائے کہتا ہے نہیں، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ یہ سن کر ملن خاتون کہتی ہیں جیرکوتائے ٹھیک کہہ رہا ہے، تم حاملہ ہو بالا، جیرکوتائے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ بالا خاتون کہتی ہیں ٹھیک ہے، چلو جنگ مبارک ہو، یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد یعنی شہر کا مین گیٹ کھولا جاتا ہے، اسی کے ساتھ عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے گھوڑوں سے اتر کر یعنی شہر کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ آہستہ آہستہ یعنی شہر کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ یعنی شہر کے بیچوں بیچ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران رومانوس بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے۔ یہاں خواتین زندان کے قریب آ جاتی ہیں، یہ دیکھتے ہی وہاں پر موجود سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں، جس کے بعد وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی دوران جیرکوتائے بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور سلیبیوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ان سب کا خاتمہ کر دیتے ہیں، جس کے بعد وہ داؤد استاد والوں کو آزاد کرتے ہیں اور وہاں سے جانے لگتے ہیں۔